تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ وہ منافقین جو ہر اچھی بری خبر کو شیئر کر دیتے اور لوگوں میں ڈر خوف کا ماحول پیدا کر دیتے، ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شک شبے میں پڑ جاتے، مدینہ بستی یعنی مدینہ شہر کے لوگ بھی ڈر خوف میں آ جاتے، اس سے ماحول پورا جو بگڑ جاتا۔ ایسے نالائق اور گودی میڈیا لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے، ایسے فسادی ذہن اور غلط سوچ رکھنے والے لوگوں کے صفائی کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے سرکاری افسران، LCB وغیرہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو لوگوں کو سکھ سے جینے نہیں دیتے، مارکیٹوں میں بازاروں میں فساد پیدا کرتے ہیں یا لوگوں کو غلط چیزوں کے لیے ابھارتے ہیں، غلط چیزیں دنیا میں جو ہے شائع کر دیتے ہیں جس کا لائسنس نہیں ہوتا، بغیر لائسنس کی چیزیں جو دنیا میں چلا رہے ہوتے ہیں انہیں فوراً گورنمنٹ سیل کر دیتی ہے اور ان لوگوں کو بھی جیل بھیج کے سیل کروا دیتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے 1400 سال پہلے بھی نبی آخر الزماں خاتم النبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کا خاتمہ اور ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کا حکم پہلے بھی نازل فرمایا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى الله ان يكف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ آپ اللہ کے راستے میں لڑتے رہیے، آپ کو سوائے آپ کے اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، ایمان والوں کو بھی ترغیب دیتے رہیے، مؤمنین امن چاہنے والے، امن سے رہنے والے، امن سکھانے والے۔ امن اور ایمان یعنی جنہیں اللہ کی ذات کا یقین اسے مومن کہتے ہیں، کہ اسے پولیس ڈرائے تو چوری چھوڑے، پولیس نہ ہو تو چوری کرے، ایسا نہیں۔ مومن اسے کہتے ہیں کوئی نہ دیکھے تب بھی یہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہ کہے تب بھی یہ سوچ لے کہ اللہ کہے گا، کوئی ہمیں رسوا نہ کرے، کوئی ہمیں نہ ڈانٹے پھر بھی یہ یاد رہے کہ اللہ ڈانٹے گا، اور اگر کسی کی کوئی چیز مل جائے تو اس تک پہنچائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے مومن کہتے ہیں۔ آپ ایمان والوں کو، امن چاہنے والوں کو ترغیب دیتے رہیے کہ اگر کوئی انسانیت کے امن میں، ان کے سکھ چین میں اگر کوئی روڑا بنتا ہے، اس پتھر کو ہٹانا یہ تمہاری زندگی کا عین فریضہ ہے، جس کے لیے آج ہر جگہ الگ الگ جو ہے سارے شعبے کھول رکھے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہ کام مؤمنین کو دیا تھا۔ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، اللہ جل شانہ کافروں کے زور کو انشاءاللہ کم کر دے گا، ان کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ انہیں روک دے گا۔ اور اللہ جل شانہ اپنی طاقت کے اعتبار سے بھی زبردست ہے، اور انتقام لینے کے اعتبار سے بھی اس کی پکڑ اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اللہ جل شانہ فرمایا لوگ دو طرح کے ہوں گے، جو لوگ اچھائی کا راستہ اور نیکی کا راستہ چاہتے ہیں تو جو لوگ بھی نیکی کریں گے اس میں ان کا حصہ ہوگا۔ جنہوں نے جو ہے بھلائی کا کام کیا ہے، آج تک دنیا انہیں یاد کرتی ہے کہ انہوں نے فلاں بھلا کام کیا، آج تک ان کے حصے میں دعائیں جا رہی ہے، لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، اچھائیوں سے یاد کرتے ہیں، آج تک کتابوں میں، پستکوں میں، بکس میں ان کے اچھائی سے نام لکھے جاتے ہیں۔ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جو برائی کرے گا اس کا بوجھ وہی اٹھائے گا۔ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے ہی قوم کو بیچ دیا اور اپنے ہی لوگوں کو جو ہے مروا دیا، آج تک لوگ انہیں بھی یاد کرتے ہیں، لیکن یاد کرتے ہوئے خون کھولنے لگتا ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں کہ سامنے ہوتے انہیں سبق سکھاتے کس طرح آپ نے اپنی قوموں کو جو ہے بیچ دیا۔ ہسٹری پڑھ کے دیکھیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب آپ کے سامنے کوئی بندہ کہ سلام کرے یا یہ کہے حیاکم اللہ، یا یہ کہے حیاکم، یا یہ کہے کہ انعم اللہ علیکم عینا، یہ عرب کا ایک دستور تھا، ایک دوسرے کو ملتے تھے، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے، دعا یہ تھی حیاکم اللہ، انعم اللہ علیکم، تو اس طرح کی دعائیں تھی کہ اللہ تمہارے اوپر نعمتیں اتارے، اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے، تو کیا کرو؟ اس کا جواب کیا دو؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا تو اس سے بہتر جواب دو یا اس کے برابر کا جواب دے دو۔ یعنی جو امن چاہتے ہیں، جو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، حیاکم اللہ کو اللہ جل شانہ نے 3 دعاؤں کے ساتھ امت مسلمہ کو دیا، السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حیات میں برکت عطا فرمائے۔ یہ 3 دعائیں ہیں جو اسلام نے سکھائی ہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ جل شانہ ہر چیز کا حساب رکھنے کے اعتبار سے کافی ہے، ہر چیز کا حساب اللہ جل شانہ اس پر قدرت ہے، جو تم بھلائیاں کرو گے اس کو بھی تمہارے وہاں جمع کیا جا رہا ہے، مرنے کے بعد وہ پاؤ گے، جو برائیاں کرو گے وہ دنیا میں بھی لوگ تمہیں برائی سے یاد کریں گے، اور اس کا حساب بھی کل کو قیامت میں اللہ جل شانہ کے سامنے تنہا کھڑا ہو کے دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔